روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور خود قرآن مجید میں جہاں پر سے 15واں پارہ اسٹارٹ یا شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کا ذکر فرمایا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سفر کی شروعات کی تھی۔ تو یہ بڑی ہی مبارک اور عظیم الشان رات رہی ہے۔ البتہ یہ بات دھیان میں رہے کہ اس رات کا علم کہ یہ کون سی تاریخ تھی یہ معلوم نہیں ہے۔ جو یہ عوام کے درمیان میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے وہ 27 رجب تھی، یہ بات غلط ہے۔ اس کا دین شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس رات میں چراغاں کرنا، اس رات کے اندر جو ہے وہ ایک جاگنے کا ماحول بنانا صرف اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے، یہ کرنا بدعت ہے، یہ بدعت کے زمرے میں شامل ہے۔ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ کسی بھی صحابی سے جو ہے وہ شب معراج منانا منقول نہیں ہے۔ تو جب منقول نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ جب صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ اس لیے شب معراج نام کی کوئی شب نہیں ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ بھی غلط بتلایا ہے، اور صحیح حدیث سے کہیں بھی اس دن روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ سن لیتے کہ کسی نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے تو وہ اسے روزہ توڑنے کی تلقین کرتے کہ روزہ توڑ دو، جس سے بات ثابت ہوئی کہ ان دونوں چیزوں کو یعنی شب معراج کو آپ، ایک تو یہ ہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج ماننا ہی غلط ہے۔ اگر آپ مان کر کے اس طرح سے اس کو شب مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور ایک جاگنے کا ماحول بناتے ہیں تو یہ بدعت کے زمرے میں شامل ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ ایسے ہی جاگ لیے، ایسے ہی عبادت کر لی، اس کو عبادت سمجھے بغیر، تو پھر یہ بدعت کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے آپ روزہ ہر مہینے رکھتے تھے، اس مہینے بھی 27 کو رکھ لیا، یا خاص اس دن کا سمجھ کے نہیں رکھا، بس یوں ہی نفلی روزہ رکھ لیا، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو سنت سمجھنا، اس کو دین سمجھ کر کے ان دونوں کاموں کو کرنا یہ بدعات کے زمرے میں شامل ہے۔ اللہ پاک بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔